اکثر ہماری توجہ نا وہ باہر کی چیزوں پہ رہتی ہے، باہر کے چیلنجز، مثلاً معاشی دباؤ ہے، سماج میں یہ مسائل ہیں، مقابلہ بہت ہے۔ جی ہاں، اور یہ سب حقیقی مشکلات ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ اصل اور شاید سب سے کٹھن جنگ تو ہر انسان اپنے اندر ہی لڑ رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک انجانا سا خوف جو قدم روک لیتا ہے، یا وہ سستی جو اچھے خاصے ارادے ان پر پانی پھیر دیتی ہے؟ بالکل۔ خود پہ شک کرنا جو اپنی ہی صلاحیتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، پھر وہ انا، ایگو جسے کہتے ہیں، جو نہ سیکھنے دیتی ہے نہ جھکنے دیتی ہے، صحیح۔ یا پھر وہ پرانے زخم ہیں جو بار بار یاد آتے ہیں۔ یہ سب اندر کے دشمن ہیں، اور ان کا سامنا کرنا شاید باہر کی رکاوٹوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی۔ در حقیقت دیکھیں تو انسان کا سب سے بڑا حریف وہ اکثر اس کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ اپنا نفس؟ جی، یہی جو اندر کی کشمکش ہے نا، یہ ذاتی کمزوریاں، یہ خامیاں، یہی اصل میں کامیابی کی راہ میں، ترقی کی راہ میں، یہاں تک کہ روحانی پختگی میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو جب تک اندر ٹھیک نہ ہو؟ ہاں، جب تک بندہ اپنے اندرون کو نہیں سدھارتا، باہر کے حالات میں کوئی مستقل، کوئی مثبت تبدیلی لانا وہ قریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو بار بار سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے آج کی جو ہماری یہ گفتگو ہے اس کا مرکز یہی ذاتی رکاوٹیں ہیں۔ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری ترقی میں، ہماری لیڈرشپ سکلز میں، اور جو ہماری اوورآل کامیابی ہے اس میں کیسے رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ہم ان مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس موضوع پر روشنی ڈالتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو، ان اندرونی چیلنجز پر قابو پانے میں کس طرح سے پریکٹیکلی رہنمائی دی۔ ہماری یہ گفتگو بنیادی طور پر ذاتی رکاوٹوں پر قابو پانا اور مہارت میں ترقی کے عنوان سے جو مواد ہے اس پر مبنی ہے۔ تو آج کے اس کہہ لیں کہ خاج کا مشن صاف ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا کہ یہ اندرونی رکاوٹیں ہیں کیا چیز، اور پھر پیغمبرانہ حکمت سے وہ عملی سبق لینا جو آج بھی ان پر قابو پانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف تاریخی جائزہ نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، صرف تاریخی جائزہ نہیں، بلکہ ان اصولوں کی جو ریلیونس ہے آج کے دور میں، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور یہ سب دیکھیں قرآن کریم کے اس بنیادی اصول کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ سورہ رعد کی آیت۔ جی، سورہ رعد آیت 11۔ یعنی تبدیلی کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمیشہ فرد کا اپنا اندر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جو ہمارے سورسز میں بھی مرکزی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کی ان اندرونی کمزوریوں سے نپٹنے میں کیسے مدد فرمائی۔ مثلاً اگر کسی صحابی میں کہہ لیں خوف زیادہ ہے، یا شک بہت کرتے ہیں، یا غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو سورسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کیا یہ صرف نصیحتیں تھیں یا کوئی عملی حکمت عملی بھی تھیں؟ یہ سوال بالکل پیغمبرانہ تربیت کے مرکز میں ہے۔ سورسز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی صرف واضح و نصیحت تک نہیں تھی، بلکہ انتہائی پریکٹیکل تھی اور فرد کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے تھی۔ اچھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی جو یونیک طبیعت تھی، اس کی صلاحیت تھی، اس کو پہچانتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معاملہ لیں۔ مواد بتاتا ہے کہ وہ انتہائی حق گو تھے، صاف بات کرنے والے تھے، اور کبھی کبھی اپنے جذبات کے اظہار میں بہت زیادہ شدید ہو جاتے تھے۔ بہت ڈائریکٹ۔ ہاں، بہت ڈائریکٹ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فطری شدت پسندی کو بالکل ریجیکٹ نہیں کیا، جو عام طور پہ کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ہیں یا یہ صفت ہی بری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سورسز بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت دی، انہیں حکمت سکھائی، انہیں سمجھایا کہ سچائی کو کب نرمی سے کہنا ہے اور کب پوری قوت سے۔ انہیں یہ سکھایا کہ حق گوئی کے ساتھ ساتھ موقع محل کی نزاکت کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اس رہنمائی نے ان کی جو نیچرل شدت تھی اس کو ختم نہیں کیا، نہیں، بلکہ اسے ایک پازیٹیو ڈائریکشن دی، اسے حکمت اور دانائی کے ساتھ جوڑ دیا۔
یہ صرف دباؤ نہیں تھا، یہ ایک ریفائنمنٹ کا عمل تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی جو بنیادی کوالٹی ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے اس کی کیلیبریشن کی گئی، اسے صحیح اینگل دیا گیا۔ بالکل یہی لفظ ہے، ری ڈائریکشن کہہ لیں یا سمت کی درستی۔ ایک اور زبردست مثال جو مواد میں نمایاں ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جی سیف اللہ۔ جی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ ایک غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے اور انتہائی بہادر جنگجو تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک خاص قسم کی شدت تھی، ایک جنگجو پن تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس فطری صلاحیت اور جنگی جذبے کو دبایا نہیں، اس کو سپریس نہیں کیا، بلکہ اسے اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کے دائرے میں لے آئے۔ ان کی جنگی مہارت کو اللہ کے راہ میں دفاع کے لیے اور ایک منظم اسلامی فوج کی قیادت کے لیے استعمال کیا۔ سورسز اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کی بنیادی صلاحیت کو رد نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ریفائن کیا گیا۔ ہاں، اسے ایک اعلیٰ مقصد اور ایک مضبوط اخلاقی ضابطے کے تحت منظم کیا گیا۔ ان کی شدت اب ان کی تذلیل یا بیجا خون ریزی کا باعث نہیں تھی، بلکہ ایک منظم، مؤثر اور جواب دہ عسکری قوت کی علامت بن گئی۔ واہ، ان مثالوں سے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر کمزوری لگتی ہیں یا کوئی نیگیٹو ٹریٹ لگتا ہے وہ ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتی یا ناقابل اصلاح نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ اگر صحیح رہنمائی ملے، تربیت ہو اور سب سے بڑھ کر ایک بلند مقصد مل جائے تو وہی خصوصیات طاقت کا سرچشمہ بن سکتی ہیں۔ یہ مواد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ انسانی پوٹینشل کو پہچاننا اور اسے پازیٹیو انداز میں ڈھالنا یہ پیغمبرانہ حکمت کا خاصہ تھا۔ جی، لیکن کیا سورسز اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کا عمل تھا یہ ان افراد کے لیے کتنا آسان یا مشکل تھا؟ کیا یہ بس راتوں رات ہو گیا؟ نہیں، مواد یہ تاثر بالکل نہیں دیتا کہ یہ تبدیلیاں بغیر کسی اندرونی کشمکش یا محنت کے آ گئیں۔ اگرچہ سورسز ہر فرد کی ذاتی جدوجہد کی تفصیلات تو نہیں بتاتے، لیکن جو اوورآل پکچر بنتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل تھا، ایک پروسیس تھا۔ ہاں، ایک پروسیس تھا جس میں شعوری کوشش تھی، خود احتسابی تھی، پیغمبرانہ رہنمائی کو قبول کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ سے مدد طلب کرنا شامل تھا۔ یہ کوئی جادوئی تبدیلی نہیں تھی، یہ تربیت اور ذاتی ارادے کا نتیجہ تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس مسلسل جدوجہد کی گواہ ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ان عام ذاتی رکاوٹوں کی طرف لاتی ہے جن کا ذکر ہمارے زیر مطالعہ مواد میں بار بار ملتا ہے اور جن کا سامنا آج بھی ہم سب کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون سی نمایاں رکاوٹیں ہیں جن پر یہ مواد خاص طور پر توجہ دیتا ہے؟ چند ایک بہت بنیادی اور عام ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے زیادہ پیرالیسس کرنے والی وہ ہے ناکامی کا خوف۔ فیئر آف فیلئر۔ جی، مامد اسے صرف ہچکچاہٹ نہیں کہتا بلکہ ایک ایسی کیفیت قرار دیتا ہے جو انسان کو پہل کرنے سے، کوئی نیا قدم اٹھانے سے یا کوئی بھی میننگ فل رسک لینے سے روک دیتی ہے۔ بالکل۔ انسان کے ذہن میں بس یہ سوال گھومتے رہتے ہیں، اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میری کوشش بیکار گئی تو؟ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے؟ اور اسی خوف میں وہ قیمتی مواقع گوا بیٹھتا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی صلاحیت کیوں نہ ہو۔ یہ خوف اکثر صلاحیت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک یونیورسل مسئلہ لگتا ہے۔ اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری بڑی رکاوٹ جس کا ماود تفصیل سے ذکر کرتا ہے وہ ہے عدم تسلسل یا استقامت کی کمی۔ کنسسٹنسی کی کمی۔ ہاں، کنسسٹنسی کی کمی، یعنی کسی کام کا بڑے جوش و جذبے سے آغاز کرنا، بڑے پلانز بنانا، گول سیٹ کرنا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہمت ہار دینا، جذبہ ٹھنڈا پڑ جانا، یا روزمرہ کی بنیاد پر وہ مسلسل مزاجی قائم نہ رکھ پانا۔ یہ شروع میں جوش، بعد میں ہوش ٹھکانے آنے والا معاملہ؟ بالکل ویسا ہی۔ مواد اسے ادھورے خوابوں اور نامکمل پروجیکٹس کی ایک بڑی وجہ قرار دیتا ہے۔ بڑے بڑے عزائم اسی مسلسل مزاجی کی کمی کی وجہ سے پورے نہیں ہو پاتے۔ یہ بھی بہت جانی پہچانی کیفیت ہے۔ اور تیسری رکاوٹ کون سی ہے؟ تیسری اہم رکاوٹ انا اور غرور ہے، ایگو۔
مواد اسے صرف تکبر کے معنی میں نہیں لیتا، بلکہ اس رویے کو بھی شامل کرتا ہے جہاں انسان اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسروں سے سیکھنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے یا نصیحت اور مشورے کو رد کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں سب جانتا ہوں یا صرف میرا طریقہ ہی درست ہے، یہ ترقی کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل بند کر لینا۔ جی، یہ رویہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے اور اسے اپنی ہی غلطیوں کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ سورسز اسے علم اور حکمت کے حصول میں ایک بڑی دیوار قرار دیتے ہیں۔ اور چوتھی کون سی رکاوٹ ہے جس پر مواد زور دیتا ہے؟ چوتھی بنیادی رکاوٹ منفی سوچ یا منفی خود کلامی ہے، نیگیٹو سیلف ٹاک، یعنی اپنے بارے میں مسلسل منفی باتیں سوچنا، خود کو کمتر سمجھنا، اپنی صلاحیتوں پر یقین نہ رکھنا، ماضی کی ناکامیوں کو حال پر حاوی کر لینا۔ اپنے اندر کی آواز۔ یہ اندرونی آواز، یہ اندر کا نقاد انسان کے اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اس کی انرجی ختم کر دیتا ہے اور اسے کوشش کرنے سے پہلے ہی شکست خوردہ بنا دیتا ہے۔ مواد اسے ایک ایسی داخلی بیماری قرار دیتا ہے جو انسان کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ چاروں رکاوٹیں، ناکامی کا خوف، عدم تسلسل، انا پرستی اور منفی خود کلامی، واقعی ایسی ہیں جن سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو۔ تو اب سب سے اہم سوال، ان رکاوٹوں کا توڑ کیا ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیا کوئی اسپیسیفک اسٹریٹجیز یا رویے بتائے گئے ہیں؟ بالکل، اور یہی اس مواد کی خوبصورتی ہے کہ وہ صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ ان کے عملی حل بھی پیش کرتا ہے جو پیغمبرانہ تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر مبنی ہے۔ اچھا۔ ناکامی کے خوف کا علاج مواد کے مطابق ہمت اور اللہ پر توکل سے ہے۔ توکل۔ جی، توکل۔ یہاں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا کام خلوص نیت سے بہترین کوشش کرنا ہے۔ اور اگر ناکامی ہو بھی جائے تو اسے سیکھنے کا موقع سمجھنا، اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرنا، نہ کہ اسے اپنی ذات کی ناکامی سمجھ کر ہمت ہار دینا۔ سورسز بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا صحابہ کو مشکل حالات میں بھی اقدام کرنے کی ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یعنی خوف کو ماننا لیکن اس کے باوجود قدم اٹھانا، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ بالکل، اور عدم تسلسل اور سستی کا علاج استقامت اور ثابت قدمی سے ہے۔ مواد اس پر بہت زور دیتا ہے۔ استقامت۔ جی، یعنی کسی نیک کام یا مقصد پر مسلسل جد و جہد کرتے رہنا، چاہے نتائج فوری طور پر نظر نہ آئیں یا رفتار سست ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں سنائیں۔ بس یہی اصول ہے۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں، عادتیں بنانے اور ڈسپلن قائم رکھنے کا نام ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ استقامت کو ایک کی کوالٹی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو تھوڑا لیکن مسلسل کام بڑے لیکن وقتی جوش سے بہتر ہے۔ یقیناً۔ اب آئیے انا اور غرور کی طرف۔ اس کا علاج مواد کے مطابق عاجزی اور انکساری میں ہے۔ ہیوملٹی۔ عاجزی۔ یہ احساس کہ ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں، ہماری کامیابیاں سب اللہ کی عطا ہیں، ہم ہمیشہ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں۔ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، اپنی غلطی کھلے دل سے تسلیم کر لینا اور دوسروں سے سیکھنے کے لیے تیار رہنا، یہ کمزوری نہیں بلکہ کردار کی عظمت اور مضبوطی کی علامت ہے۔ مواد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ عاجزی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور رویہ ہے۔ اور منفی خود کلامی کا کیا حل پیش کیا گیا ہے؟ منفی سوچ اور خود کلامی کا علاج امید اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے میں ہے۔ پازیٹیو آؤٹ لک۔ جی، یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ مشکلات میں ہماری مدد کرے گا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ماضی کی ناکامیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا، مستقبل کے بارے میں پرامید رہنا اور اپنی زبان اور سوچ کو پازیٹیو الفاظ اور خیالات کا عادی بنانا۔
سورسز بتاتے ہیں کہ مایوسی کو کفر کے قریب قرار دیا گیا ہے، جبکہ امید اور اللہ پر بھروسہ مومن کی شان ہے۔ یہ حل ہمت و توکل، استقامت، عاجزی اور امید و حسن ظن سننے میں تو بہت واضح لگتے ہیں، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ان صفات کو اپنانا ایک شعوری، ایک مسلسل کوشش ہے؟ یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ مواد اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ یہ حل صرف نظریاتی تصورات نہیں ہے، یہ عملی رویے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جنہیں شعوری کوشش، تربیت اور مسلسل مجاہدے کے ذریعے اپنی شخصیت کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی پٹھا یعنی مسل ورزش سے مضبوط ہوتا ہے۔ ان خوبیوں کو بھی روزمرہ کی زندگی میں عمل کر کے اپنی سوچ اور رویے کو بار بار درست کر کے مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ یہ وہ تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کا عمل ہے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے اور جس کی عملی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے، کوئی ایک منزل نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹنا چاہیں جو اس مواد سے ہمیں ملے ہیں تو مرکزی پیغام کیا ہے؟ مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہماری ترقی اور کامیابی کی راہ میں اصل رکاوٹیں اکثر باہر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہیں۔ ہمارا خوف، ہماری سستی، ہماری انا، ہماری منفی سوچ، یہ نظر نہ آنے والے دشمن ہماری صلاحیتوں کو قید کر سکتے ہیں۔ لیکن اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ رکاوٹیں ناقابل تسخیر نہیں ہیں، ان کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ جو مواد ہم نے دیکھا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے لیے ہتھیار بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلے تو خود آگاہی یعنی اپنی کمزوریوں کو پہچاننا، پھر ہمت اور اللہ پر توکل، خوف کا مقابلہ، استقامت، سستی اور عدم تسلسل پر غلبہ، عاجزی، انا کا توڑ، اور امید و حسن ظن، منفی سوچ کا علاج۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو اس اندرونی جنگ میں فتح دلا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ اصول آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں، اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہو، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، لیڈرشپ کرنی ہو یا بس ایک بہتر، پرسکون اور بامقصد زندگی گزارنی ہو، تو پھر ان اندرونی چیلنجز کو سمجھنا اور ان پر قابو پانے کی مسلسل کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ کامیابی کی کنجی ہے، چاہے ہم کسی بھی دور میں رہ رہے ہوں۔ حتیٰ کہ آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھرپور دور میں بھی بنیادی انسانی نفسیات اور اس کے چیلنجز کم و بیش وہی ہیں۔ اصل جنگ اب بھی اندر ہی لڑی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری اور قابل غور بات ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں جو اس سارے مواد کا نچوڑ ہو سکتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے پیغمبرانہ رہنمائی اور اپنی ذاتی کوشش سے اپنی کمزوریوں اور فطری شدتوں کو پہچانا اور پھر انہیں اپنی طاقت میں بدلا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہم بھی اپنی زندگی میں موجود سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ، وہ خوف جو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے، وہ عادت جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، وہ منفی سوچ جو سب سے زیادہ مایوس کرتی ہے، اسے پہچانے اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں جو ہم نے آج ڈسکس کیے، اسی کمزوری کو اپنی ترقی کا سب سے مؤثر ذریعہ، اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا لیں؟ یعنی اپنی سب سے بڑی کمزوری کو؟ ہاں، کیا ہماری سب سے بڑی کمزوری ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بننے کا پوٹینشل رکھتی ہے؟ اس نقطے پر غور ضرور کیجیے گا۔ میں کوئی ایکشنیبل فریم ورک ہے پرسنل گروتھ کے لیے جسے ہم اپنا سکیں؟ جی بالکل، اور میرے خیال میں سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ قدیم حکمت آج کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے۔ اکثر ہم نئے مسائل کے لیے نئے ہی حل ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ کتاب یاد دلاتی ہے کہ کچھ بنیادی انسانی چیلنجز جیسے ڈر ہے، انا ہے، کنسسٹنسی کی کمی، یہ ٹائم لیس ہیں اور ان کے حل بھی۔ تو ہاں، یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ ماڈل اے آئی کے پریشر اور اپرچونٹیز کے ساتھ کیسے فٹ ہوتا ہے۔ صحیح،
تو پھر شروع کرتے ہیں اس کی گہرائی میں جانا۔ سب سے پہلے وہ پریکٹیکل طریقے جو کتاب ڈائریکٹ سیرت سے لیتی ہے۔ ایک بنیادی چیز ہے توبہ اور استغفار، روزانہ کی بنیاد پر۔ کتاب اسے صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ روح کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کہتی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہ واقعی ایک پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے۔ اکثر ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات شروع کرتے ہیں گول سیٹنگ سے یا پلاننگ سے، لیکن یہاں شروعات ہو رہی ہے سیلف اسیسمنٹ سے، پچھلے بوجھ کو اتارنے سے۔ توبہ اس کانٹیکسٹ میں اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کا ایک آنیسٹ ایڈمیشن ہے، اور یہ تکبر کو توڑتا ہے جو کہ پرسنل گروتھ کی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جیسا کتاب میں بھی ہوگا۔ ایک قسم کی سائیکولوجیکل کلینزنگ ہے یہ، جو چینج کے لیے سٹیج سیٹ کرتی ہے۔ بالکل، سائیکولوجیکل کلینزنگ، اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم چیز جس پہ زور ہے وہ ہے نیک صحبت، رائچیس کمپنی۔ یہ آج کی جو انڈیویجولسٹک سوچ ہے نا سیلف ہیلپ کی، اسے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ آج کل سیلف میڈ کا آئیڈیا بہت چلتا ہے، لیکن یہ ماڈل جو ہے وہ کمیونٹی کے پہلو کو نہیں بھولتا۔ اچھی صحبت آپ کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی دیتی ہے، پازیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے، آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس سفر میں۔ سیرت میں صحابہ کی جماعت اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک دوسرے کے لیے طاقت بنتے تھے وہ، اور اب AI کے دور میں جہاں ڈیجیٹل آئسولیشن بڑھ رہا ہے، وہاں شاید ان ریئل ہیومن کنیکشنز کی، اچھی صحبت کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ صحیح کہا۔ صحبت کے ساتھ پھر عمل کی بات آتی ہے، اور اس میں بھی ایک خاص نقطہ ہے، چھوٹے مگر مستقل اعمال، جسے حدیث میں احب الاعمال کہا گیا ہے، یعنی وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بھلے تھوڑے ہی ہوں۔ یہ آل اور نتھنگ والی اپروچ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جی، اور یہ سائیکولوجیکلی بہت پاورفل اسٹریٹجی ہے۔ بڑے ان ریئلسٹک گولز اکثر فیلئر اور مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے مینیجبل سٹیپس جب مسلسل کیے جائیں وہ عادت بن جاتے ہیں۔ یہ وہی کمپاؤنڈ ایفیکٹ والی بات ہے، وقت کے ساتھ ان چھوٹے اعمال کا بڑا رزلٹ نکلتا ہے۔ کتاب یہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، گریجول چینج، کنسسٹنسی کے ساتھ، بھلے وہ روز کچھ آیات پڑھنا ہو، یا علم کے لیے تھوڑا وقت نکالنا، یا کوئی بری عادت دھیرے دھیرے چھوڑنا ہو۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ذکر کیا، اور کتاب کا ایک اور پہلو جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز صرف نصیحت کرنے والے کا نہیں تھا بلکہ ایک کوچ کا تھا۔ یہ آج کی لیڈرشپ اور مینٹرنگ کی دنیا کے لیے کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ اہم ہے۔ کوچنگ کا پرنسپل ہی یہ ہے کہ آپ بندے کی پوٹینشل کو پہچانتے ہیں اور اسے خود اپنا راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ کتاب میں ضرور مثالیں ہوں گی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کمزوریوں پر انہیں شرمندہ نہیں کیا، بلکہ ان کی اسٹرینتھس پر فوکس کیا، انہیں گائیڈ کیا۔ جیسے کسی کی جلد بازی کو شاید جوش و جذبے میں چینل کیا، یا کسی کے ڈر کو احتیاط میں۔ یہ کرٹیسائز کرنے کے بجائے بلڈ کرنے کا طریقہ تھا۔ اس سے کانفیڈنس بڑھتا ہے اور بندہ اپنی بیسٹ پوٹینشل تک پہنچنے کے لیے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک پریکٹیکل ٹرانسفارمیشن کا پروسیس تھا۔ واقعی یہ ایک گہری بات ہے۔ اچھا، ان طریقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا آج کے چیلنجز کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر کتاب میں AI کے حوالے سے بھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز ہیں۔ یہ تو اب مطلب عام بات ہو گئی ہے۔ ہاں، اور AI اسے کئی گنا بڑھا رہا ہے نا۔ الگوریدمز ہمیں وہی کنٹینٹ دکھاتے ہیں جو ہماری توجہ کھینچے، بھلے وہ فضول ہو۔ یہ ایک مسلسل جنگ ہے اپنی اٹینشن کو قابو میں رکھنے کی۔ کتاب شاید اس کے لیے نبوی طریقوں کو، جیسے ذکر ہے یا نماز میں خشوع ہے، اس کو حل کے طور پر پیش کرتی ہوگی۔ یہ چیزیں مائنڈ کو بھٹکنے سے بچاتی ہیں، فوکس کرنے کی ٹریننگ دیتی ہیں، ایک قسم کی مینٹل ریزیلینس بلڈ کرتی ہیں۔ توجہ کے علاوہ ایک اور چیلنج وہ ہے دوسروں سے کمپیریزن، مسلسل مقابلہ۔ سوشل میڈیا نے تو اسے بہت ہوا دی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی چیز انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طلب۔ جی، یہ دونوں چیزیں اندر کی بے چینی اور ڈسسیٹسفیکشن کو ظاہر کرتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم اکثر لوگوں کی ہائی لائٹ ریل دیکھتے ہیں اور اپنی بیہائنڈ دا سین سے کمپیئر کر کے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، چاہے شاپنگ ہو، گیمنگ ہو، یا بس اسکرول کرتے رہنا، وہ اندر کے خالی پن کو بھرنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔
نبوی ماڈل اس کے مقابلے میں صبر، شکر، قناعت جیسی ویلیوز پر زور دیتا ہے، یعنی اندر کی دولت جمع کرو، باہر کی چیزوں میں خوشی مت ڈھونڈو۔ اور اے آئی کے کنٹیکسٹ میں اسپیسیفکلی کتاب ایک اور ڈر کی نشاندہی کرتی ہے، یہ جو مسلسل چینج کا احساس ہے اور اپنی سکلز کے بیکار ہو جانے کا خوف، فیئر آف آبسلیسنس، یہ آج کل بہت سے لوگوں کو ہے۔ یہ اے آئی کے دور کا ایک بڑا سائیکولوجیکل چیلنج ہے، بالکل۔ جب مشینیں وہ کام کرنے لگیں جو پہلے انسان کرتے تھے تو انسان اپنی ویلیو پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ یہاں کتاب کا وہ جو دو رخا سولوشن ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف جو ٹائم لیس ویلیوز ہیں، اصول ہیں، ان پر قائم رہنا، وہ آپ کی ذات کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں، چاہے باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، یہ آپ کی بینگ ہے۔ اور دوسری طرف نئی سکلز سیکھتے رہنا، بدلتے وقت کے ساتھ اڈیپٹ کرنا، یہ آپ کی ڈوئنگ ہے۔ تو یہ صرف ٹیکنیکل سکلز کی بات نہیں ہے، بلکہ اندر کی مضبوطی کے ساتھ باہر کی فلیکسیبلٹی کا کمبینیشن ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف نئی سکل سیکھنا کافی نہیں اگر آپ کی بنیادی ویلیوز کمزور ہیں یا آپ ہر نئی لہر کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صرف ویلیوز پہ قائم رہنا اور پریکٹیکل دنیا سے کٹ جانا بھی ممکن نہیں۔ نبوی ماڈل جیسا کتاب میں ہے، ان دونوں میں بیلنس پر زور دیتا ہے۔ آپ کا کیریکٹر آپ کا اینکر ہے اور آپ کی سکلز آپ کی کشتی کے سیلز ہیں۔ اے آئی کے دور میں کامیابی کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ یہ بہت واضح ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کتاب کے سب سے پریکٹیکل حصے کی طرف، وہ جو 4 قدم کا فریم ورک دیا گیا ہے پرسنل گروتھ کے لیے۔ یہ مجھے اس لیے اہم لگا کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو کانکریٹ سٹیپس میں بدل دیتا ہے۔ پہلا قدم بتایا گیا ہے اپنی بنیادی رکاوٹ کو پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ کتاب پوچھتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو واقعی روک رہی ہے۔ کوئی خاص ڈر ہے، ناکامی کا، لوگوں کا، یا پھر انا، تکبر ہے جو سیکھنے نہیں دیتا، معافی مانگنے نہیں دیتا، یا پھر کنسسٹنسی نہیں ہے، کام شروع کرتے ہیں ختم نہیں کر پاتے، یا کوئی پرانا زخم ہے، کوئی ٹراما جس کے اثرات ہیں۔ یہ سیلف اویئرنیس کا پہلا اور شاید سب سے مشکل سٹیپ ہے۔ جی، اور اس پہلے قدم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسئلے کی جڑ تک جانے کی کوشش ہے۔ اکثر ہم صرف سمپٹمز کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، اصل بیماری کو نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پر پروکریسٹینیشن یعنی ٹال مٹول اکثر کنسسٹنسی کی کمی لگتی ہے، لیکن اس کی جڑ میں ناکامی کا ڈر یا پرفیکشنزم ہو سکتا ہے۔ جب تک روٹ کاز آئیڈینٹیفائی نہ ہونا، تب تک لاسٹنگ چینج مشکل ہے۔ ہاں، تو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد دوسرا قدم ہے اس رکاوٹ کے بالکل اپوزٹ، اس کی ضد، عادت کو اپنانا۔ کتاب کہتی ہے اگر رکاوٹ ڈر ہے تو کانشیسلی ہمت اور انیشیٹو کی عادت ڈالیں۔ اگر انا مسئلہ ہے تو عاجزی، ہیوملٹی پریکٹس کریں۔ اگر کنسسٹنسی نہیں ہے تو استقامت اور ڈسپلن لائیں۔ اور اگر کوئی پرانا ٹراما ہے تو ہیلنگ کے پروسیس سے گزریں۔ یہ گویا زہر کا علاج اس کے اینٹیڈوٹ سے کرنا ہے۔ یہ قدم دیکھیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کے پرنسپل سے بھی ملتا جلتا ہے۔ وہاں بھی نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز اور بیہیویئرز کو چیلنج کر کے پازیٹیو پیٹرنز بنائے جاتے ہیں۔ یہاں فرق یہ ہے کہ یہ فریم ورک اسے نبوی تعلیمات کے ایک وسیع کانٹیکسٹ میں رکھ رہا ہے۔ یہ صرف بیہیویئر چینج نہیں، یہ کیریکٹر بلڈنگ کا حصہ ہے۔ جیسے عاجزی صرف ایک بیہیویئر نہیں، ایک روحانی کیفیت بھی ہے جو تکبر کی ضد ہے۔ ٹھیک، پھر آتا ہے تیسرا قدم، نبوی ذرائع کا استعمال، یعنی وہ عبادات اور عادتیں جو سیرت سے ملتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، جیسے نماز کی پابندی، اس میں توجہ، روزہ رکھنا جو نفس پہ کنٹرول سکھاتا ہے، ذکر کرنا جو ذہن کو سکون دیتا ہے، اور جیسا پہلے کہا، اچھی صحبت۔ یہ قدم گویا اپنی اندر کی بیٹری کو چارج کرنے جیسا ہے۔ بالکل، یہ قدم اس فریم ورک کو ایک روحانی ڈیپتھ دیتا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ انسان صرف جسم اور ذہن نہیں ہے، اس کی ایک روح بھی ہے، اس کی اسپریچول نیڈز ہیں۔ یہ عبادات صرف ریچولز نہیں ہیں، یہ کیریکٹر بلڈنگ، ڈسپلن اور اللہ سے کنیکشن کے ذریعے ہیں۔ یہ آپ کو اندر سے طاقت دیتے ہیں، استقامت دیتے ہیں۔ یہ وہ اینکرز ہیں جو ماڈرن لائف کے طوفانوں میں آپ کو سنبھالتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھا قدم، مہارت سازی، اسکل بلڈنگ۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف اندر سے مضبوط ہونا کافی نہیں، پریکٹیکل دنیا میں ایفیکٹو ہونے کے لیے ضروری اسکلز حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں: نئی چیزیں سیکھنا، لرن،
उन की मशक करना, प्रैक्टिस, और फिर उन्हें दूसरों तक पहुंचाना या सिखाना, टीच प्रीच। ये कदम इस मॉडल को बहुत बैलेंस्ड बना देता है। ये रहबानियत नहीं सिखा रहा, बल्कि दुनिया में एक्टिव रोल प्ले करने को कह रहा है। सीखना आपको इल्म देता है, प्रैक्टिस उसे पुख्ता करती है, और दूसरों को सिखाना न सिर्फ इल्म को फैलाता है, बल्कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी गहरा करता है। वो कहते हैं ना, लर्निंग बाय टीचिंग। और एआई के दौर में जहां लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मुसलसल नई स्किल सीखना एक ज़रूरत बन गया है, ये कदम तो खास तौर पर रेलेवेंट है। सही। तो ये 4 कदम मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। रुकावट की शनाख्त, उसके ऑपोजिट आदत, प्लस नबवी ज़राए, प्लस स्किल्स, कामयाबी। ये एक रोड मैप मिल जाता है सफ़र का। जी हाँ, और इस फ्रेमवर्क की खूबसूरती इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस और प्रैक्टिकलिटी में है। ये स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल तीनों डिमेंशंस को जोड़ता है। ये मानता है कि पर्सनल ग्रोथ एक मल्टी फैसेटेड प्रोसेस है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक्शनेबल स्टेप्स का एक सिलसिला है। इससे ये भी क्लियर होता है कि कामयाबी कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं, बल्कि कॉन्शियस एफर्ट और एक मुसलसल अमल का नतीजा है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू के जो अहम नुकात हैं उनको समराइज करें, तो पहली बात तो ये निकलती है कि पर्सनल रुकावटें, डर हो, अना हो, कंसिस्टेंसी की कमी हो, ये सफ़र का हिस्सा है। इनसे भागना नहीं, इनका सामना करना है और इन्हें ताकत में बदला जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मॉडल है वो सिर्फ इबादत या अखलाकियात तक महदूद नहीं, उसमें पर्सनल डेवलपमेंट, कोचिंग, चैलेंजेस पर काबू पाने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी मौजूद हैं। उनका तरीका था कमजोरियों को ताकत में बदलने का। तीसरा कि एआई का दौर अगरचे नई चैलेंजेस लाया है, अटेंशन क्राइसिस, स्किल्स का डर, डिजिटल कंपैरिजन, लेकिन बुनियादी इंसानी उसूल और नबवी तालीमात इनका मुकाबला करने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन और प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। और चौथा और शायद सबसे अहम नुक्ता ये है कि हकीकी कामयाबी अंदरूनी इस्तेहकाम, वैल्यूज, कैरेक्टर, सेल्फ कंट्रोल और बैरूनी एडेप्टेशन, न्यू स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रैक्टिकल एक्शन के बैलेंस से मिलती है। सिर्फ एक पर फोकस करना काफी नहीं। सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू पाना ही असल लीडरशिप की बुनियाद है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या सोशल लेवल पर। एआई की तरक्की के साथ ये अंदर का डिसिप्लिन शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत खूब। तो खुलासा ये है कि ये किताब बताती है कि नबवी मॉडल पर्सनल ग्रोथ के लिए एक ऐसा टाइमलेस और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम देता है जो ना सिर्फ वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरा है, बल्कि आज के मॉडर्न, टेक ड्रिवन, एआई इन्फ्लुएंस्ड दौर में भी पूरी तरह इफेक्टिव और एक्शनेबल है। ये माजी की दास्तान नहीं, मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक जिंदा रहनुमाई है। यकीनन ये मॉडल हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, इंसान की बुनियादी नफ्सियात, उसके अंदर के चैलेंजेस, उसकी रूहानी ज़रूरतें वो बाकी रहती हैं। लिहाजा सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जो इन सब डायमेंशंस को कवर करे। ये उसूल अंदर के सुकून और बाहर की कामयाबी के दरमियान एक पुल का काम कर सकते हैं। चलिए इस गुफ्तगू को एक आखिरी सवाल या सोच के साथ ख़त्म करते हैं जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें। आज जिन उसूलों और तरीकों पर हमने बात की, उनकी रोशनी में वो कौन सा सिर्फ एक छोटा सा मगर मुस्तकिल अमल हो सकता है जिसे आज से ही अपनाकर किसी महसूस शुदा पर्सनल रुकावट, भले वो वक्त का ज़िया हो, गुस्सा हो, इल्म की कमी हो या कुछ और, उसको कम करने की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है? वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?